السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، مسائل قربانی کے سلسلے میں 13ویں قسط اب حضرات کی خدمت میں موجود ہے۔ اس قسط میں بھی 3 مسائل کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 1، مرحومین اور زندہ رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کرنا اور خود اپنی قربانی نہ کرنا۔ مسئلہ نمبر 2، ایام قربانی سے قبل بنیت قربانی جانور خریدنے سے اس جانور کی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 3، قربانی کرنے والے کا 7 حصے داروں کی نیت کرنا اور وکیل کے سامنے اظہار نہ کرنا۔ سب سے پہلا جو سوال تھا کہ مرحومین اور زندہ رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کرنا اور خود اپنی قربانی نہ کرنا۔ سوال یہ ہے کہ زید نامی شخص کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے مرحومین اور خاندان کے زندہ افراد مثلاً بھائی بہن اور اپنی اولاد کی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور خود زید کا اپنی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، تو کیا اس طرح کرنا صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر زید نامی شخص صاحب نصاب ہے تو زید کے اوپر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، اس لیے کہ وہ شریعت مطہرہ کی نگاہ میں صاحب نصاب ہے اور مرحومین اور اس کے رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کرنے سے خود زید کی اپنی واجب قربانی ادا نہ ہوگی، اس لیے کہ سب سے پہلے اپنے اوپر یعنی زید کے اوپر جو شریعت مطہرہ نے حکم عائد کیا ہے اس کا مکمل کرنا ضروری ہے۔ البتہ ایک شکل نکل سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جانور بڑا ہو، مثلا اونٹ وغیرہ ہو یا ایسا جانور جس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اس میں ایک حصہ خود اپنی طرف سے رکھ لے اور بقیہ 6 حصے اپنے مرحومین اور اسی طرح دیگر رشتہ داروں کی طرف سے رکھ لے تو سب کی قربانی صحیح ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر زید ان رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے جن پر مستقل قربانی واجب ہے، یعنی زید کے وہ رشتہ دار جو زندہ ہے اور اس پر بھی قربانی واجب ہے، تو زید کی قربانی کرنے سے اس کی قربانی واجب نہ ہوگی۔ البتہ اس صورت میں اگر وہ رشتہ دار جو زندہ ہے وہ اگر زید کو وکیل بناتے ہیں اور ان کی اجازت اور وکالت سے زید قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی یعنی ان رشتہ داروں کی قربانی صحیح ہو جائے گی، اور اسی طرح ان کی اجازت اور وکالت کے بغیر اگر وہ جانور میں حصہ رکھ لیتا ہے تو کسی بھی کی قربانی درست نہ ہوگی۔ اس سلسلے میں پہلے قسط میں بھی حوالہ دیا جا چکا ہے، اس کا حوالہ یہ ہے الفتاوی الہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 302، کتاب الاضحیہ الباب السابع فی التضحیۃ عن الغیر وفی التضحیۃ بشاة الغیر عن نفسہ، مکتبہ دار الفکر بیروت۔ مسئلہ نمبر 2، ایام قربانی سے قبل بنیت قربانی جانور خریدنے سے اس جانور کی قربانی واجب نہیں ہوتی۔
سوال یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص نے اس گمان سے قربانی کے جانور میں حصہ رکھ لیا کہ اس پر قربانی واجب ہے، پھر عید الاضحیٰ کے تقریباً 8 دن پہلے پتہ چلا کہ اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، تو کیا وہ اپنا حصہ رد کر سکتا ہے؟ یعنی کیا وہ اپنا حصہ کینسل کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے ایام سے پہلے، یعنی قربانی کے جو دن ہوتے ہیں اس سے پہلے جس شخص نے قربانی کے جانور میں اپنا حصہ رکھ لیا یا اسی طرح قربانی کے لیے جانور خرید لیا ہو تو اس پر اس جانور کی قربانی واجب نہیں ہے، چاہے وہ شخص غریب ہو اور چاہے وہ مالدار ہو، وہ جانور بدل بھی سکتا ہے اور اس میں سے اپنا حصہ کینسل بھی کروا سکتا ہے۔ لہذا صورت مذکورہ میں قربانی کا حصہ کینسل ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی عید الاضحیٰ آنے میں تقریباً 8 دن باقی ہے۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ قربانی کی نیت کر چکا ہے تو قربانی کینسل نہ کرے، اور اگر غریب آدمی کہ جس پر قربانی واجب نہیں ہے قربانی کے دنوں میں قربانی کا جانور خرید لیا ہو تو اس کی قربانی لازم ہو جائے گی، وہ اسے رد اور کینسل نہیں کروا سکتا۔ اس کے لیے حوالہ دیکھیے فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 321۔ اسی طرح حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے جو فتاوی کا مجموعہ ہے جس کا نام فتاوی محمودیہ ہے، اس کا ایک سوال اور ایک جواب آپ کے سامنے بیان کروں، ملاحظہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ جو شخص غریب ہے کیا صرف جانور خریدنے سے اس کے ذمے قربانی واجب ہو جاتی ہے؟ یہ فتاوی محمودیہ میں سوال لکھا ہوا ہے، اور اسی میں جواب یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے جانور خریدے گا تب اس کے ذمے قربانی واجب ہوگی فقط، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ فتاوی محمودیہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 315، کتاب الاضحیہ، باب من یجب علیہ الاضحیۃ ومن لا یجب، جانور خریدنے سے قربانی کا وجوب، مکتبہ اشرفی بک ڈپو دیوبند۔ اسی طرح شراء الفقیر قبل ایام النحر، یعنی قربانی کے دنوں سے پہلے کسی غریب کا قربانی کا جانور خریدنا، کیا قربانی واجب ہوتی ہے یا قربانی واجب نہیں ہوتی؟ اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن احوط اور مناسب قول موجب قربانی کا ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے دیکھیے احسن الفتاوی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 529 اور 530، کتاب الاضحیہ والعقیقہ۔ اسی طرح سوال نمبر 3، قربانی کرنے والے کا 7 حصے داروں کی نیت کرنا اور وکیل کے سامنے اس کا اظہار نہ کرنا۔ مثلا کوئی شخص ہے، یعنی سمجھ لو کہ بکر نامی کوئی شخص ہے، وہ آؤٹ آف کنٹری رہ رہا ہے، یعنی لندن وغیرہ میں اس کی رہائش ہے اور انڈیا میں رہنے والے اس کے متعلق رشتہ دار انڈیا میں رہتے ہیں، مثلا اس کے بھائی وغیرہ انڈیا میں رہتے ہیں۔ تو بکر نے اپنے بھائی کو کہا کہ ایک بڑا جانور خرید کر قربانی کر دینا،
اور کس کے کتنے حصے ہیں اس کی نیت خود بکر لندن میں رہ کے کر رہا ہے اور اپنے بھائی کے سامنے انڈیا میں اس کا اظہار نہیں کرتا، تو کیا اس صورت میں قربانی صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انڈیا میں رہنے والا اس کا خود کا بھائی اس قربانی کا وکیل ہوگا، اور موکل کی نیت اور موکل نے اس جانور میں کتنے حصے ہیں اس کی نیت کر لی ہے، یعنی انڈیا میں رہنے والا بھائی وکیل ہے اور لندن میں رہنے والا بھائی اس نے اس جانور میں جتنے حصے ہیں اس کی نیت کر لی ہے، لہذا قربانی ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک اصول ہے جس کو علامہ ابن نجیم مصری الحنفی نے اپنی کتاب الاشباح والنظائر میں ذکر کیا ہے۔ وہ اصول یہ ہے فَأَمَّا الضَّحَايَا فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنَ النِّيَّةِ، صفحہ نمبر 89۔ الفن الاول فی القواعد الکلیہ، القاعدۃ الاولی لا ثواب الا بالنیۃ۔ اس کتاب کی جو تعلیق کی ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے استاد حضرت مولانا مفتی محمد یوسف تاولوی دامت برکاتہم ہیں، مکتبہ فقیہ الامت دیوبند۔ اسی طرح اس اصول کے مانند ایک عبارت جس کو البحر الرعیق میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 367 پر ذکر کیا ہے، مکتبہ دارالعلوم زکریا دیوبند۔ یہ ایک اصول ہوا۔ اب یہ ہے کہ وکیل کے سامنے نام ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی بکر نامی جو شخص لندن میں رہ رہا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنے بھائی جس کو وکیل بنایا ہے جو انڈیا میں اس کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، تو بکر پر ضروری نہیں ہے کہ وہ جن کے حصے ہیں ان کی وضاحت کرے، لیکن جس پر قربانی واجب ہے اس کی رضامندی کے بغیر اگر رضامندی کے بغیر قربانی ادا نہیں ہوتی، اس لیے جس پر قربانی واجب ہے اس کی نیت بھی ضروری ہوگی۔ اس کے لیے حوالہ دیکھیے الفتاوی الہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 302، کتاب الاضحیہ الباب السابع فی التضحیۃ عن الغیر وفی التضحیۃ بشاة الغیر عن نفسہ، مکتبہ دار الفکر۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔